بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو کہ مشہور عربی کتاب امام علی علیہ السلام من المہد الی اللحد کا اردو ترجمہ ہے، اور جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 24 اور پیج نمبر 345، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے وفات رسول کے بعد وفات زہرا کا صدمہ۔ یہ جب بھی میں سامعین جب بھی کوئی ایسی بات پڑھتی ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آئیے لیکن پڑھنا تو ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات زہرا سلام اللہ علیہ کا صدمہ۔ لکھا ہے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے لیے مصائب کا پہاڑ تھی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ایمان اور آپ کا صبر ہی تھا کہ آپ نے اتنے بڑے صدمے کو برداشت کیا تھا، اور اگر آپ علیہ السلام کے پاس صبر کی دولت نہ ہوتی تو آپ دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے۔ اسی صدمے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ریش مبارک جلد سفید ہو گئی۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام، کاش آپ خضاب کر کے اپنے بڑھاپے کو چھپا لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ خضاب زینت ہے اور ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہم پر وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں مصائب کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، اسی لیے ہمیں خضاب زیب نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوری زندگی خضاب نہیں کیا تھا، اور خضاب نہ کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ نمبر 1، وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم تھا جس کی وجہ سے آپ خضاب نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک اور خضاب کی خبر دی تھی، جیسا کہ ابن نباتہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خضاب کیوں کرتے ہیں، تو جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کا انتظار ہے جو کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ اس کی خبر مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 346 پہ۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لوگ سقیفے میں جمع ہوئے، جہاں سعد بن عبادہ نے اپنے آپ کو خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ موصوف قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور ان کے مقابلے میں اسید بن حسین ہے سعد ینون یا بشیر بن سعادہ نے بھی اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ یہ دونوں قبیلوں میں قدیم الایام سے مخاصمت میم خالف سواد میم تے چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ بھی اس احتجاج میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے تقریر کی اور لوگوں نے کہا کہ خلافت قریش کا حق ہے، لہٰذا تم لوگ عمر رضی اللہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں ہمیں یہ منصب زیب نہیں دیتا، آپ غار رفیق ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار میں سخت تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ گالم گلوچ اور دھمکیوں تک جا پہنچا۔ قبیلہ اوس کے سردار نے دیکھا کہ اگر خلافت سعد کو مل گئی تو یہ ان کی شکست متصور ہوگی، میم تے سواد واو رے، اور اسی لیے اس نے موقع کو غنیمت جانا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت ابو عبیدہ کی ہمنوائی اختیار کر لی۔ جب قبیلہ اوس نے دیکھا کہ ان کا سردار مہاجرین کی تائید کر چکا ہے تو انہوں نے بھی قبیلہ خزرج کی مخالفت میں مہاجرین کا ساتھ دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور سعد بن عبادہ پامال ہوتے ہوئے بچے۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ تم نے تو مجھے مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا سعد کو قتل کر دو، خدا اسے قتل کرے۔ اس طرح سے خلافت کا فیصلہ ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ خلیفہ نامزد ہوئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے متعلق جتنی بھی جد و جہد کی تھی، اس تمام تر جد و جہد کو سقیفے کی آندھی لے اڑی۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سے المناک حوادث پیش آئے۔ ہم یہاں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے اور کسی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتے۔ ان حوادث سے کتب
حدیث و تاریخ بھری پڑی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کو ان کا علم ہے۔ پیج 347۔ ان ایام میں حضرت علی علیہ السلام کے موقف کو ہم اختصار سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں کی اکثریت حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کر چکی تو اہل اقتدار علی علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہوئے تاکہ انہیں گھر سے نکال کر ان سے بیعت لی جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ پھر یہ لوگ ہجوم کر کے حملہ آور ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے ہتھیار چھین کر انہیں مسجد میں لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلاتی ہوئی پیچھے دوڑیں اور آپ سلام اللہ علیہا یہ فرما رہی تھیں، انورٹڈ کاما، لوگوں میرے ابن ام کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں بال کھول کر اپنے والد کی قمیص سر پر رکھ کر تمہیں بد دعا دوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ آپ مسجد کے دروازے پر پہنچی، آپ سلام اللہ علیہ نے وہاں دردناک منظر دیکھا جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، البتہ آپ اپنے شوہر کو چھڑانے اور بیعت سے بچانے میں کامیاب ہوئی تھیں اور پھر وہاں سے اپنے شوہر کو چھڑا کر گھر میں لے آئیں۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا تاریک ہو چکی تھی اور اپنی فراخی کے باوجود زمین آپ علیہ السلام پر تنگ ہو چکی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے آپ علیہ السلام سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ ابھی رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم بدستور قائم تھا کہ آپ علیہ السلام کو دوسرا بڑا صدمہ اٹھانا پڑا کہ آپ کے گھر میں غموں کے نے ڈیرے ڈال دیے اور آپ علیہ السلام کا گھر عملی طور پر عزا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دن رات اپنے والد کے فراق میں روتی تھیں اور آپ علیہ السلام کو تسلی دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو یتیمی کا صدمہ تھا اور اس صدمے میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اہل حکومت نے آپ علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہبہ کردہ جائیداد فدق کو چھین لیا اور آپ علیہ السلام کے تمام مالی وسائل پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور آپ کے دعوے کو سر عام جھٹلایا گیا۔ آپ ان تمام واقعات کا آپ علیہ السلام کی جسمانی صحت پر منفی اثر پڑا۔ آپ بیمار ہو گئیں، روز بروز آپ سلام اللہ علیہ کی بیماری میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آپ سلام اللہ ایک دن رات روتی تھیں، لوگوں نے آپ کو رونے سے روکا۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کبھی سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر پر جاتی تھیں اور کبھی جنت البقیع میں اور اپنے والد کے غم میں بیان کرتی تھیں۔ ہم آ گئے پیج 348 پر۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ کے رونے کے لیے مدینے سے باہر ایک گھر بنا دیا کہ جس کا نام بیت الاحزان رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیا بیٹی غم منانے کے لیے بیت الاحزان جاتی تھیں۔ والد کی وفات کے بعد کسی نے بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ اپنی اولاد کے سر اور ان کے کپڑے دھو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیک وقت ایسا کام کیوں کر رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے میری موت کی خبر مل چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں چند دنوں بعد یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ میرے دل میں چند باتیں ہیں، یا علی علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام کو ان کی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں وصیت فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے سرہانے بیٹھ گئے اور گھر کے تمام افراد کو حجرے سے باہر روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ نے عرض کیا، فرزند آپ علیہ السلام نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے اور خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، اور جب سے میری ڈولی آپ کے گھر میں آئی ہے میں نے آپ کے فرمان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، آپ سلام اللہ علیہ خدا کی ذات کی عالمہ ہیں اور آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی میری مخالفت کی ہو۔ تو آپ سلام اللہ علیہ کی جدائی میرے لیے انتہائی شاق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت بڑی تلخ اور دردناک ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہ مصیبت ہے جس سے تسلی حاصل کرنا مشکل ہے اور یہ ناقابل فراموش المیہ ہے۔ پھر علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ دونوں ہی رونے لگے۔ امیر کائنات نے سیدہ کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے ملایا اور فرمایا، آپ جو چاہیں مجھے وصیت کریں، آپ مجھے اپنا وفادار پائیں گی، میں آپ سلام اللہ علیہ کی ہر وصیت کو پورا کروں گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، خدا میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری وفات کے بعد آپ میری بھانجی امامہ
سے شادی کریں، وہ میری اولاد سے مجھ جیسا سلوک کرے گی۔ ویسے بھی مرد کے لیے بیوی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پیج 349۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میرے لیے جنازے کا تابوت بنوائیں۔ ملائکہ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی شکل و صورت بیان کریں۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اس تابوت کی شکل و صورت بیان کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی انداز کا تابوت تیار کرایا۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، میری آپ سے یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ لوگ میرے اور میرے والد بزرگوار کے دشمن ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی شخص میرے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یا علی علیہ السلام، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ جب لوگ سو جائیں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی آپ کی وفات کی خبر عام ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام میں چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین آپ سلام اللہ علیہ کے گھر میں جمع ہوئیں اور ان کی آہ و بکا سے شہر مدینہ لرز اٹھا۔ اہل مدینہ سیدہ کے جنازے میں شرکت کی غرض سے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہوئے اور جنازہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اعلان کیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جنازے میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ جب رات چھا گئی اور اس کا کچھ حصہ گزرا تو علی علیہ السلام نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا اور رسول خدا کے بچے ہوئے کافور سے انہیں حنوط کیا اور انہیں کفن پہنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر، عقیل، زبیر، بریدہ اور بنی ہاشم کے کچھ افراد کو طلب کیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو علی علیہ السلام نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں تاریکی شب میں دفن کیا۔ پیج 350۔ اس وقت کوئی بھی شخص حتمی طور پر نہیں جانتا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں واقع ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بی بی کی قبر بقیع میں ہے، اور اکثر محدثین کہتے ہیں کہ بی بی کی قبر مبارک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول کے درمیان ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں واقع ہے، اور روز قیامت تک سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر نامعلوم ہی رہے گی۔ شہید ملت سید محسن علی نقوی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کے مخفی رہنے میں شاید بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ ان روح فرسا حالات کو یاد کریں کہ جن کا مقابلہ سیدہ زہرا کو کرنا پڑا تھا۔ اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات کے بعد رسول زادی کتنے دن زندہ رہی تھیں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد کی وفات کے بعد 40 دن زندہ رہیں۔ دوسرا قول ہے کہ آپ 75 دن زندہ رہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ 95 دن زندہ رہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ آپ 6 ماہ زندہ رہیں۔ ان تمام اقوال کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام پیغمبر میں سے سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات سے حضرت علی علیہ السلام کے مصائب دگنے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے لیے اپنے 4 بچوں حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بچوں نے اپنے نانا کی موت کا شدید صدمہ اٹھایا تھا اور ابھی اس صدمے سے جانبر نہ ہوئے تھے کہ انہیں والدہ کی رحلت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین میں اور خفیہ تدفین بھی حضرت کے لیے کسی بھی قیامت سکرہ سے کم نہ تھی۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور انہیں حالات کی سنگینی کی وجہ سے یوں دفن کیا گیا جیسا کہ کوئی لاوارث خاتون ہو، اور گویا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور اکلوتی بیٹی تک نہ ہوں۔ پیج 351۔ امیر کائنات نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو خاموشی سے عہد کے سپرد کیا تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو سکے۔ ان تمام مراحل کو آپ نے مردانہ وار طے کیا، لیکن جب جناب سیدہ کو دفن کر چکی تو پھر غم کے طوفان کو نہ روک سکے اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں، اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا چہرہ قبر پیغمبر
علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ پھر گیا اور آپ علیہ السلام نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کے صدمے جان کا پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا ہے، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کیا کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امامت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑوا لی گئی ہے، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا تھا۔ آپ ان سے پورے طور پر یہ پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول و تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے، انورٹڈ کاما، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پر دنیا کی تکالیف بہت زیادہ ہیں اور مرتے دم تک میں تو علیل ہی رہوں گا۔ ہر دو ساتھی ایک دن جدا ہوں گے اور فراق سے پہلے کی مصیبتیں قلیل ہے۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی دوست ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 353 پیج پر لکھا ہے کہ حسب ذیل دو بیت بھی آپ کی طرف منسوب ہیں، انورٹڈ کاما میں، کہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میری روح قید میں ہے، کاش وہ ان آہوں کے ساتھ ہی نکل جاتی۔ آپ کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی لمبی نہ ہو جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ معذرت معافی چاہتی ہوں سامعین، بس کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، پڑھتے وقت یا سنتے وقت بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں جن سے دل قابو میں نہیں رہتے۔ آئیے پیج 354 پر ہم اگلا چیپٹر دیکھ رہے ہیں کہ بطول سلام اللہ علیہ کے بعد امیر کائنات کی شادی۔ لکھا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی شادی کریں تاکہ آنے والی بیوی معصوم یتیم بچوں کو سنبھال سکے۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی کل عمر 7 برس اور چند ماہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی سے 6 ماہ اور چند دن عمر میں چھوٹے تھے۔ اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہزادیاں بھی چھوٹی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی وفات کے 9 دن کے بعد آپ نے امامہ بنت ابو العاص سے شادی کی۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 9ویں جلد میں تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہ روایت شیخ مفید کے حوالے سے لکھی ہے۔ اب آگے لکھا ہوا ہے، اگلی تھوڑی ہیڈنگ سمجھ لیجئے کہ علی علیہ السلام کی ازواج و اولاد۔ لکھا ہے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر امیر المومنین کی ازواج اور آپ کی اولاد کے متعلق مختصر سا اشارہ کیا جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی 26 اولادیں تھیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ، محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہیں عمر، 7 میں ہے رقیہ، یہ دونوں جڑواں بھائی بہن تھے، ان کی والدہ کا نام صہبہ تھا۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام حبیبہ تغلبیہ تھا۔ پیج 355 پہ آگئے ہیں، 8ویں نمبر پہ لکھا ہے
8 سے 11 ابوالفضل العباس، جعفر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام اور عبداللہ علیہ السلام۔ ان چاروں بھائیوں کی والدہ کا نام فاطمہ ام البنین بنت حزام بن خالد کلابیہ تھا۔ یہ چاروں بھائی روز عاشور شہید ہوئے تھے۔ 12 اور 13 میں یحییٰ اور محمد، ان دونوں کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس خثعامیہ، خے سے عین میم یہ تھا۔ 14 اور 15 محمد الاصغر، کنیت ابو بکر، عبداللہ اور عبید اللہ۔ ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود ارمیہ تھا۔ ان دونوں بھائی نصرت حسین علیہ السلام میں شہید ہوئے تھے۔ 16 سے لے کے 19 تک کے نام ہیں کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، ام ہانی، میمونہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان چاروں بیٹیوں کی والدہ ام ولد کنیز تھیں۔ پھر 20 اور 21 ام الحسن اور رملہ، ان کی والدہ کا نام ام شعیب دارمیہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ حضرات نے ان کا نام ام سعید اور کچھ نے ام مسعود مخزومیہ لکھا ہے۔ پھر 22 سے لے کے 26 نام ہیں نفیسہ، زینب الصغریٰ، ام سلمہ، ام الکرام اور جمانہ مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد آپ کی اولاد صرف حسب ذیل 5 بیٹوں سے چلی: امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ علیہ السلام، ابو العباس علیہ السلام اور عمر علیہ السلام۔ جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں تب تک علی علیہ السلام نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی۔ اس سے قبل رسول خدا نے بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کے اس فرمان کا پاس تھا انورٹڈ کاما کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دوسرا عقد کر کے انہیں اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ نے 4 آزاد عورتوں اور 10 کنیزوں سے شادی کی تھی۔ مناقب میں شیخ مفید رحم اللہ کے حوالے سے مرقوم ہے کہ آپ کی جملہ اولاد کی تعداد 25 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تعداد 35 تھی، یعنی کہ 35۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 356 پر۔ لکھا ہے مجلس شورا اور حضرت عثمان رضی اللہ۔ لکھا ہے ہم نے گزشتہ صفحات میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اس گوشہ نشینی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ثقیفائی حکومت قائم ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو نامزد کیا۔ چنانچہ خلیفہ دوم نے 10 برس اور چند ماہ حکومت کی۔ ان پر حملہ ہوا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے خلافت کے لیے شورا قائم کی۔ یہ شورا 6 افراد پر مشتمل تھی اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ انہی 6 افراد میں سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس واقعے کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ جب خلیفہ ثانی نے یہ دیکھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو انہوں نے خلیفہ کی تعین کے لیے نون کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا آپ اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو خلافت کے لیے نامزد کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خدا کی پناہ، خطاب کی اولاد میں سے 2 افراد حاکم نہیں بنیں گے۔ عمر نے جو بوجھ اٹھایا ہے بس وہی کافی ہے، میں زندگی اور موت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ان 6 افراد میں سے راضی تھے، لہٰذا ان افراد کو ہی خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں، اور وہ افراد یہ ہیں: علی علیہ السلام، عثمان رضی اللہ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ ہم آگے ہیں پیج 357 پہ۔ لکھا ہے میں 6 رکنی شورا بناتا ہوں، یہ لوگ اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کریں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے مذکورہ 6 افراد میں سے کہا کہ کیا تم میں سے ہر ایک خلافت کا متمنی ہے؟ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہی سوال دوبارہ کیا تو اس کے جواب میں ان سب نے کہا کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، آپ بھی تو حاکم رہے ہیں، ہم قریش میں آپ سے کم تر درجے کے حامل تو نہیں ہیں، ہم نہ تو سبقت اسلام میں آپ سے کم ہیں اور نہ ہی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں تمہاری اصلیت نہ بتاؤں؟ سب نے کہا جی ہاں، اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ کچھ نہ کہیں پھر بھی آپ ضرور بات کریں گے، لہٰذا آپ نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور اس کے نقائص بیان کیے، پھر طلحہ کی طرف دیکھا اور اسے اس کا
سیاہ ماضی یاد دلایا۔ پھر انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی طرف رخ کیا اور اسے اس کے نقائص بے یاد دلائے۔ پھر وہ عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ تو محض ایک عاجز انسان ہے، تو اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ یا علی، اگر تمام اہل ارض کے ایمان کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ایمان کا موازنہ کیا جائے تو آپ کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے متعلق ان کا یہ تبصرہ سنا تو آپ اٹھ کر باہر آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے حاضرین سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں کہ اگر اسے حکومت دے دی جائے تو وہ تم سب کو سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ حاضرین نے کہا کہ وہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ وہ شخص وہی ہے جو ابھی اٹھ کر باہر گیا ہے۔ حاضرین نے کہا کہ پھر آپ کو کون سی بات مانے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پیج 358۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ پھر خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم، تو خلافت کی مکمل اہلیت رکھتا ہے، کاش کہ تجھ میں مزاح کی عادت نہ ہوتی۔ خدا کی قسم، اگر آپ حاکم بن گئے تو آپ لوگوں کو سیدھی اور واضح شاہراہ پر چلائیں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ عثمان رضی اللہ، تیری بھلا حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ سے تو جانور کی لید بھی بہتر ہے۔ تو حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ وہ 6 افراد تھے جن سے رسول خدا راضی تھے۔ ہم نے اس موضوع پر نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ابو طلحہ انصاری کو بلایا جائے۔ ابو طلحہ حاضر ہوئے اور خلیفہ نے ان سے کہا کہ ابو طلحہ، جب تم میری تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو انصار کے 50 مسلح افراد کو ساتھ لے لینا اور ان 6 افراد کو ایک گھر میں جمع کرنا اور ان کے باہر پہرا دینا۔ دیکھو، اگر 5 کی رائے ہو اور 1 کی رائے ہو تو پھر اختلاف کرنے والے فرد کو قتل کر دینا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، دیکھو، اگر 5 کی رائے اور ہو اور 1 کی رائے اور ہو تو پھر اختلاف کرنے والے کو قتل کر دینا، اور اگر 4 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف ہوں تو پھر 2 افراد کو قتل کر دینا، اور اگر 3 افراد ایک طرف ہوں اور 3 دوسری طرف ہوں تو جن میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہو انہیں کچھ نہ کہنا، اور جن میں عبد الرحمن شامل نہ ہو تو ان پر زور دینا کہ وہ عبد الرحمن کے فیصلے کو تسلیم کریں، اور اگر وہ پھر بھی بضد رہیں تو ان 3 افراد کو قتل کر دینا، اور اگر 3 دن گزر جائیں اور یہ کسی کا انتخاب نہ کر سکیں تو ان سب کو قتل کر دینا، اور مسلمانوں سے کہنا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ جن 6 افراد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے، خلیفہ کی طرف سے ان کی یہ عزت افزائی ہوئی تھی۔ الغرض، حضرت عمر رضی اللہ کی وفات ہو گئی، خلافت کے 6 امیدوار بی بی عائشہ کے حجرے میں جمع ہوئے اور باہر ابو طلحہ اپنے 50 مسلح ساتھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب خلافت کے امیدوار جمع ہوئے تو عمار یاسر نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر یہ آواز دی کہ اگر تم نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا تو ہم ان کا حکم بھی مانیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، اور اگر تم نے عثمان رضی اللہ کا انتخاب کیا تو ہم حکم عدولی کریں گے۔ ہم آگئے پیج 359 پہ لکھا ہے، ولید بن عقبہ نے آواز دی، اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم حکم بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، اور اگر تم نے علی کا انتخاب کیا تو ہم نافرمانی کریں گے۔ آگے لکھا ہے، عمار یاسر نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ اے فاسق، تیرا مسلمانوں کے معاملات میں کیا عمل دخل؟ اس پر دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے انہیں چھڑایا۔ مقداد نے دروازے کے باہر آواز دی کہ مسلمانوں، تم جس کسی کو بنانا چاہو تو تم آزاد ہو، لیکن خدا را اسے خلیفہ نہ بنانا جو بدر میں موجود نہ تھا، جو احد کی جنگ میں بھاگا تھا اور جو بیعت رضوان میں شریک نہ تھا، اور جس دن 2 گروہ لڑے تو وہ بھاگ گیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ نے یہ آواز سن کر کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں تجھے تیرے پرانے ٹھکانے یعنی ربضہ ریب زیہ کی طرف جلا وطن کر دوں گا۔ اب آگے کے حالات ملاحظہ فرمائیں۔ طلحہ جانتا تھا کہ علی عثمان کی موجودگی میں اسے خلافت کا عہدہ نہیں ملے گا، اسی لیے اس نے اجلاس میں کہا کہ میں اپنا ووٹ عثمان رضی اللہ کے حق میں استعمال کرتا ہوں۔ زبیر علی کی پھوپھی کا فرزند تھا۔ جب اس نے طلحہ کا کردار دیکھا تو
تو اس نے کہا کہ میں اپنا ووٹ علی کے حق میں استعمال کرتا ہوں۔ اب دونوں فریق مساوی پوزیشن پر آ گئے، ایک ووٹ عثمان کے پاس تھا اور ایک ووٹ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ عبد الرحمن اور سعد باقی تھے۔ سعد نے اپنا ووٹ عبد الرحمن کے حق میں استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سعد جانتے تھے کہ خلافت کا عہدہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے عثمان اور رضی اللہ اور علی علیہ السلام سے کہا کہ تم میں سے ایک فرد دستبردار ہو جائے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی دستبردار نہیں ہوا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا، گواہ رہنا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کروں گا۔ اس نے ابتدا حضرت علی علیہ السلام سے کی اور کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس کے لیے آپ کو 3 شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد آئیے پیج 360 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے آپ کو 3 شرائط پہ عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کریں گے۔ نمبر 2، آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے۔ نمبر 3 ہے آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں کتاب اللہ اور سنت رسول اور اپنے ذاتی اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف رخ کیا اور یہی تینوں شرائط ان کے سامنے پیش کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا مجھے تینوں شرائط منظور ہیں۔ عبد الرحمن نے دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اپنی شرائط دہرائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے والا جواب دیا الغرض۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی شرائط دہرائیں اور ہر مرتبہ اپنے سیرت شیخین کی نفی کی۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان رضی اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسی کی اس طرح سے بیعت کی ہے جیسا کہ خلیفہ دوم نے سقیفہ میں خلیفہ اول کی بیعت کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آج میں اس کی بیعت کروں تاکہ وہ اپنے بعد میں خلافت کا منصب عطا کرے، اور تیرا ارادہ بھی یہی ہے کہ ان کے بعد تجھے خلافت ملے۔ تو سامعین، ہم یہاں پر پیج 360 کے مکمل تقریباً ہو جانے پہ تھوڑا سا ایک پیراگراف رہ گیا ہے، ہم ابھی اجازت چاہتے ہیں اور کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا شورا میں احتجاج اور اپنے فضائل کا اظہار، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی اپنی ریکارڈنگ میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔